السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، میں غزالہ قاضی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ مجھے بھولے نہیں ہوں گے، بہت دنوں بعد آپ سے مخاطب ہوئی ہوں۔ آپ میں سے اکثر نے کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کی آنکھیں اتنی وہ کیوں رہتی ہیں جیسے نشے میں ہوں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ نشہ تو دور کی بات ہے، میں تو نشے کا سوال بھی سوچ بھی نہیں سکتی، مگر میری آنکھیں شاید دن میں بھی خواب دیکھتی ہیں، اس لیے آپ کو خواب دیدہ نظر آتی ہیں۔ یہ وہ خواب دیکھتی ہیں جو خواب پورے نہیں ہو پاتے، جو خواب ساری عمر میں دیکھتی رہی اور وہ پورے نہ ہو پائے۔ کچھ پورے ہوئے، کچھ نہ ہوئے، مگر زندگی گزرتی گئی۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی بس ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے جو گزرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اپنے پیچھے ہر چیز مٹا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی بھی زندگی مٹ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کے لیے ہم ساری عمر جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کتنوں کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں، کتنوں کے لیے ہم کتنے غریبوں کو ہم اچھے خواب دکھاتے ہیں، اچھی زندگی کے خواب دکھاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، ہم دوسروں کے لیے سوچیں، ہم دیکھیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، وہ کیوں اتنی بدحالی کا شکار ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خود غرض پیدا کیا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں ایک اکیلے تنہا میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، ریلیف فرام ہنگر۔ یہ دسمبر 19 میں شروع کیا تھا، جب کووڈ آئسولیشن اور کووڈ شروع ہوا تھا، اور اس وقت جب لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھیں اور جو لوگ روز کے کمانے والے تھے وہ گھر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت میں نے جب دیکھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، تو میں نے تنہا ایک ارادہ کیا کہ میں ان کو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ راشن فراہم کروں گی۔ یہ ایک انسان کی کوشش تھی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ملانا چاہا، بہت سے لوگ ملے شروع میں، اور انہوں نے کچھ مہینوں ساتھ دیا، پھر آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے۔ اور پھر سب سے زیادہ ہنسی مجھے ان دولت مند عورتوں پر آتی تھی جو لکھپتی کروڑ پتی ہیں، اور وہ جب ہمارے لیے کنٹریبیوشن دیتی تھی تو وہ 1000 روپے کا، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے۔ تو میں سوچتی تھی کہ ان کے دل اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟
اتنا کچھ ان کے پاس اللہ نے دیا ہے، یہ چاہیں تو اس میں ہمیں 10,000 بھی دے سکتے ہیں، 20 دیا لوگوں نے دیا، کچھ لوگوں کے دل بڑے ہیں انہوں نے بھی دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ جن کو میں جانتی ہوں اچھی طرح کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور کروڑ پتی ہیں، لاکھ پتی ہیں، جب ان کی جیب سے نکلا تو 1,000 روپیہ نکلا، میں نے شکر ادا کیا، شکریہ ادا کیا، اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ چلو اور کچھ نہیں، کچھ تو میرے کٹی میں آیا کہ میں اس سے آگے کچھ کر سکوں۔ میرا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک اکیلے کندھوں پہ لے کے میں چلی۔ پہلے ہیلپ لائن والوں نے ساتھ دیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ الگ ہو گئے، پھر لائنس کلب میرے ساتھ ہے، لائنس کلب کا بینر میں لے کر چلتی ہوں، لائنس کلب والے میری مدد کرتے ہیں، ان میں سے کچھ خواتین ہیں جو مدد کرتی ہیں، لیکن اس اسکیل پر نہیں جس اسکیل پر اس مرتبے کی خواتین کو کرنی چاہیے۔ لائنس کلب کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو بڑا فخریہ ایز اے ممبر میں اس کو لے کر چلتی ہوں اور ہر جگہ اس کا بینر لگاتی ہوں۔ تو کل بھی میں گئی تھی، ایک بہت ہی غریب بستی ہے یہاں پر، وہاں پر راشن بانٹنے، اس کے ساتھ کپڑے تھے، اس کے ساتھ جوتے تھے، اور پہلی دفعہ میں نے اس میں جیولری رکھی تھی، آرٹیفیشل جیولری تھی جو میری اپنی تھی، جو اچھے ڈیزائنر کی جیولری تھی، وہ تمام جیولری میں نے ان کے آگے رکھ دی تھی، اور جب میں نے ان عورتوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور وہ خوشی دیکھی جو ایک ایک پیس اٹھاتے ہوئے ان کو ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی محروم عورتیں ہیں، اور ہم اس جیولری کو اس طرح پہنتے ہیں جیسے بس روزمرہ کی بات ہے، حالانکہ ان کے لیے شاید وہ اتنی قیمتی ہو کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھیں گی اندر اور پھر کبھی کبھی پہنا کریں گی۔ بہت خوشی ہوئی مجھے ان بچیوں پر جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائیں، ان بچوں پر جن کو ہم نے کھانے پینے کی چیزیں دیں، اور یہ میرا ہر مہینے کا میرا یہ دستور ہے، ہر مہینے میں یہ کام کرتی ہوں۔